ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ماں تھی، جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا تھا مرحبا بک اے ہند بنت عتبہ، خوش آمدید۔ اگر تو دائرۂ اسلام میں آنا چاہتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند بنت عتبہ کو خوش آمدید کہا، لیکن ضعیف مردود تاریخی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہند بنت عتبہ پر یہ الزام عائد کر دیا گیا کہ اس نے تو حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ جھوٹ ہے کہ ہند بنت عتبہ نے حمزہ کا کلیجہ چبایا، بکواس ہے کہ ہند بنت عتبہ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا۔ آپ اندازہ لگائیں، وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، وحشی بن حرب، لیکن جب مسلمان ہو گئے بات ختم ہو گئی۔ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُخَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي، اے وحشی کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ تو اپنے چہرے کو میری نگاہوں سے دور رکھ۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب سے کیوں کہے، اور اس وقت کہے جب وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے؟ بولا ٹھیک ہے، تیری توبہ قبول ہے، تیرا اسلام لانا منظور ہے، محمد تیرے اسلام کو قبول کرتا ہے، لیکن کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ میرے سامنے نہ آؤ؟ جب تم میرے سامنے آؤ گے مجھے اپنا چچا حمزہ یاد آ جائے۔ قاتل کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائے فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي، لیکن جو کلیجہ چبانے والی ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مرحبا بک ہند بنت عتبہ، خوش آمدید۔ جی ناظرین، تو آپ دیکھیں یہ ہندا کا ایک اور روحانی فرزند میدان میں آیا ہے، اور یہ 1400 برس کے بعد ہندا کے اس مجرمانہ فعل کا دفاع کر رہا ہے جسے خود اس کے اپنے بڑوں نے 20 کتابوں میں صحیح اسناد کے ساتھ لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے، اور یہ جو حوالہ میں پڑھ رہا ہوں روایت کا، یہ معتبر ترین کتب اہل سنت میں سے ایک مسند احمد بن حنبل، اور یہ حدیث روایت نمبر 4414، اور اس کے بعد بہقی کی دلائل النبوت میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 282، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کتابیں ہیں، مثلا سیوطی کی کتاب در المنصور میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84 اور 85 پر، تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262، اور تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 4 40 اور 41، جلد نمبر 5 419 پر، اور مجمع الزوائد کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 109 اور 110 میں یہ ابن مسعود، ابن اسحاق، ابن ابی شیبہ اور یہ دیگر افراد سے یہ روایت ہے، اور سب سے معروف جو ہے وہ ابن مسعود سے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ، اور یہ جو میں نقل کر رہا ہوں یہ مسند احمد ابن حنبل سے ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ احد کے دن اللہ کے رسول مختلف شہید ہونے والوں کے لاشوں کا جائزہ لے رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے پوچھا کہ اے لوگو، تم میں سے کس نے حمزہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ اے رسول خدا، میں نے دیکھا ہے کہ حمزہ کیسے شہید ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ۔ تو اس نے واقعہ بیان کیا کہ وحشی نامی ایک شخص نے نیزہ مارا اور آپ کو شہید کیا۔ جب یہ جملہ پورا روایت کا بیان ہوا تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے جناب امیر حمزہ کے اس جسم کو دیکھا کہ جو اس کا سینہ چاک ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے جسم کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہا کہ آپ کے جسم کو کاٹا گیا ہے، مسئلہ کیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ جب وحشی نے امیر حمزہ کو شہید کیا تو اس کے بعد آپ کے جسم کو، آپ کے بدن کو چاک کیا گیا، اور ہند بن عتبہ قریب آئی اور اس نے آ کر آپ کے جگر کو، کلیجے کو آپ کے نکالا، اور اس نے اس کی توہین کی، اسے کھایا۔
اب یہ سنی روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل، جتنے بھی میں نے نام حوالہ جات کے بتائے ہیں یہ سب اہل سنت کی معتبر کتب کے حوالہ جات ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا اس نے جو چیزیں نکالی اس میں سے کچھ کھایا؟ کیا حمزہ کے بدن میں سے جو نکالا ہند نے کیا اس میں سے کچھ کھایا؟ تو اس راوی نے کہا کہ نہیں، میں نے کچھ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول نے جواب میں کہا کہ بے شک ما کان اللہ لیدخل شیئا من حمزۃ النار، کہ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ حمزہ کے بدن کا کوئی حصہ جہنم میں ڈالے، یعنی آگ میں ڈال دے۔ یعنی وہ کس کی بات ہو رہی تھی؟ ہند کی، کہ اگر وہ کھاتی تو کیا ہوتا؟ حمزہ کا کلیجہ یا اس کا ٹکڑا جو ہے وہ جہنم میں جاتا۔ کس کے بارے میں؟ ہند میں۔ تو اللہ کے رسول نے تو اپنی زندگی میں ہند کے بارے میں یہ پیشن گوئی کر دی تھی، یہ اطلاع دے دی تھی کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اہل سنت کے ہاں یہاں تک موجود ہے۔ البتہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جس میں موجود ہے کہ اس نے کلیجہ کھایا اور وہ اس کے منہ سے نگل نہ سکی اور وہ اس نے باہر اگل دیا۔ اس نے کوشش کی چبانے کی، وہ چبا نہ سکی اور اس نے اگل دیا باہر۔ تو یہ واقعہ سنایا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں وہ اس لیے نہیں کھا سکی کیونکہ حمزہ کا کوئی حصہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اس لیے اس سے نکلا نہیں گیا۔ یہ شیعہ سنی کتابوں میں بھرپور پایا جاتا ہے۔ اب یہ فرد کہ جو آج 14 صدیوں کے بعد کھڑے ہو کر ہندا کی جو ہے وہ وکالت کر رہے ہیں، اس کے روحانی فرزند ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، یاد رکھیں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہر زمانے میں متفق علیہ ہے، اس کے بارے میں تمام افراد کو یقین ہے، مستند اوراق کے ساتھ، تاریخی شواہد کے ساتھ، اور اس روایات کو صحیح سند کے ساتھ نقل کرنے والوں میں شیعہ اور سنی سب علماء شامل ہیں۔ تو آج اگر 1400 برس کے بعد کوئی شخص اٹھ کر اپنی شہرت کے لیے ہند اور بنی امیہ کی وکالت کرنا چاہتا ہے تو وہ شوق سے کرے، لیکن یاد رکھیے گا جو جرم تاریخ کا حصہ ہے ان پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور امانت دار لکھنے والا ہوتا ہے یا خدا کسی کے ذریعے ایسا کام لے لیتا ہے کہ اس کی زبانی، اس کے قلم سے سچ لکھا جاتا ہے۔ اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے غزوہ احد میں اسی دن حمزہ کی شہادت کے دن ہی ہند کے بارے میں جہنمی ہونے کی خبر بھی سنا دی تھی، اور اس کا ہند کا حضرت امیر حمزہ کی لاش کے ساتھ گستاخی کرنا بھی تاریخ سے ثابت ہے۔ اب یہ بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لاکھ کوشش کرتے رہے ہند کو اس کی روحانی فرزندیت کا لاکھ حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے سلام بنایا ہے محمد و اہل بیت محمد کے لیے، اور کائنات کی لعنتیں ہیں محمد و اہل بیت محمد کے دشمنوں کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنی امیہ سے بڑا دشمن اہل بیت کوئی نہیں آیا۔